بدماش تے بغیرت حکمرانوں نو للکار دیاں کیا اوے کائنات تے وڈے ذلیلو تانوں پتہ نہیں رسول اللہ دا مقام کس طرح بیان کیتا جاندا ہے؟ رات شدت سے انتظار کر رہے تھے عکس امیر المجاہدین حضرت قبلہ صاحبزادہ حافظ محمد انس حسین صاحب رضوی دامت برکاتہم القدسیہ تشریف لا چکے ہیں. وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِن شُرُورِ أَنفُسِنَا وَمِن سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَن يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَن يُضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ورسولنا وحبيبنا وطبيبنا وشفيعنا وحريصنا وكريمنا ورؤوفنا ورحيمنا وأنيسنا ونسيمنا ونفيسنا ومنيبنا ومبيننا ومتيننا ومطاعنا وسراجنا وجميلنا وجمالنا وأولنا وآخرنا وظاهرنا وفاتحنا وقاسمنا وكاملنا وصادقنا وناصرنا وحامدنا وحاشرنا وعاقبنا وخاتمنا ومقصودنا ومطلوبنا ومنظورنا ومعصومنا ومشهودنا ومرغوبنا ومحبوبنا ومولانا ومأوانا وملجأنا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. صدق الله العظيم ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. خوش ہو کے دروشی پڑھیں خوش ہو کے. حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلا آلک و آبائک و اصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین. نہ طلب ہی دے نہ جنو ہی دے یہ ہوس نہ دے وہ ہوا نہ دے شہ انبیاء پہ فدا ہوں میں کوئی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ خلافہ، نعرہ حیدری. آستانہ عالیہ پیر سراج شریف، آستانہ عالیہ پیر سراج شریف، آستانہ عالیہ پیر بارو شریف، حضور قبلہ غریب نواز. آن دے شہ انبیاء پہ فدا ہوں میں کوئی اور درد خدا نہ دے. جو طلب ہے تجھ کو زباں پہ لا در مصطفیٰ پہ کمی ہے کیا.
اسی در سے اپنی مراد لے، کسی اور در پہ صدا نہ دے۔ کرم کچھ حد سے زیادہ صاحب بغداد کرتے ہیں، اسی لیے ہم وہاں دل کھول کر فریاد کرتے ہیں۔ بندہ پروردگارم امت احمد نبی، دوست دار چار یارم تھا باولاد علی۔ مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل، خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی۔ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناقصاں را پیر کامل کاملاں را رہنما۔ حمد و صلات کے بعد نہایت ہی معزز و محتشم حضرات سادات کرام، پورے مجمع میں جہاں بھی حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نسل پاک کے جتنے بھی نوری افراد بیٹھے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے وجود مسعود کی برکت سے آل بزم پر مزید فضل فرمائے۔ اس کے بعد مسلک حق اہل سنت و جماعت کے غیور، مقتدر، جید اور تگڑے دلیر علماء، ائمہ، خطباء، مبلغین، واعظین اور آستانہ غیرت و حمیت آستانہ علیہ حضرت پیر بارو کریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ وابستہ جملہ مشائخ، خلفاء، مریدین، سالکین، متوسلین، معاونین، اور آج کی اس بزم کے میزبان مکرم، ہم سب کے مخدوم اور مربی اور پیشوا اور رونق بزم میر کارواں بھی تشریف فرما ہے۔ آپ حضرات عشاء کی نماز سے لے کر سحری کے ان پرنور لمحات تک بڑی محبت کے ساتھ اور بڑی وارفتگی اور بڑی عقیدت کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی اس محبت کو آپ کی نسلوں میں بھی منتقل فرمائے۔ یہ صدیاں بیت گئیں، ہمارے آقا و مولا حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ظاہری دنیا سے پردہ فرمائے ہوئے۔ ویسے تو ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ہمارے آقا و مولا زندہ ہیں، بلکہ یہ بات واصف علی واصف کو سمجھ آ گئی۔ اس سے کسی نے پوچھا کہ حضور زندہ ہیں؟ وہ کہنے لگا جلیا وہ زندہ بھی ہیں اور وہ زندگی بھی ہے۔ صدیاں بیت گئیں، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جو رحلت مبارکہ ہے ظاہری دنیا سے، آپ لوگوں نے حضور کا زمانہ نہیں پایا، اور صدیوں بعد نماز تہجد کا یہ وقت ہے اور ہم فجر کے قریب جا رہے ہیں، صبح صادق کی طرف، اور کافی دیر سے میں بھی دیکھ رہا ہوں کہ بہت سے نوجوان ایسے ہیں جو کھڑے ہو کر، جنہیں پنڈال میں بیٹھنے کی جگہ نہ ملی، وہ کھڑے ہو کر علماء کے بیانات سن رہے ہیں، حضرت خواجہ صاحب کی زیارت کر رہے ہیں۔ تو میرے دل میں یہ بات آئی، میں خطابت کے اصولوں سے واقف نہیں ہوں اور ان اصولوں کو میں جاننا بھی نہیں چاہتا۔ بات خطیبوں کی نہیں ہوتی، بات تو نصیبوں کی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے نصیب میں ادب رکھے، ہماری نسلوں کے نصیب میں ادب رکھے۔ یہ آزمائش ہوتی ہے، جو سننے آئے اس کو یہ کہہ دیا جائے کہ تم بھی کچھ سناؤ۔ تو میں آزمائش کی ان گھڑیوں سے گزر رہا ہوں۔ میرے دل میں یہ بات آ رہی تھی، ان نوجوانوں کو، یہ جو دیہاتی لوگ ہیں، کو دیکھ کر
کہ صدیاں بعد بن ڈٹھیاں جے اے لوگ حضور دے نال اتنا پیار کر دیں تے جڑے صدیق نے تکیا ہے وہ اپنے آقا نال کتنا پیار کرتا ہے. یہ تواڈی حالت ہے کہ تسی حضور دے نال اتنا پیار کر رہے تسی ویکھیا نہیں, تسی صرف انہاں نو ویکھیا ہے. یہ حضرت پیر بارو کریم کو دیکھا, بغداد یہ پرانے لوگوں کو دیکھا کریں, بوڑھے لوگوں. بغداد شریف کے اندر ایک بندہ روٹیاں بیچے تے او کہے جڑی پرانی تے بئی روٹی وہ 5 روپے دی ہے تے جڑی تازہ روٹی ہے وہ 2 روپے دی ہے. تے ان تندوراں والے نے انہوں لمیا پا کے کٹیا. انہیں کیا تو ساڈے گاہ خراب کر رہے ہیں, تازی روٹی مہنگی ہوندی ہے, جڑی بئی تے باسی تے پرانی روٹی ہوندی ہے وہ سستی ہوندی ہے, تے تو ادھا الٹ کر رہے ہیں. تو پرانی روٹی نو مہنگا کر کے بیچ رہے ہیں, جڑی تازہ روٹی ہے خستہ روٹی انہوں سستا کر کے بیچ رہے ہیں. یہ دی کی وجہ ہے؟ انہیں کہا جڑی پرانی روٹی ہے نا, یہ دا زمانہ حضور دے زمانے دے ذرا زیادہ نیڑے وے, میں نے تاں مہنگا کر کے بیچ رہے ہیں. تو یہ تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے, ہم نے تو حضرت مجدد پاک کو تو نہیں نہ دیکھا, لیکن جنہوں نے استاذ خادم صاحب کو دیکھا وہ یہ کہہ سکتے ہیں ہم نے حضرت مجدد پاک کی پیشانی تو نہیں دیکھی, لیکن یہ ضرور آتا ہے کہ وہ ایک منظر تھا کہ جب مجدد پاک اپنی جامع مسجد میں بیٹھ کر فرمایا کرتے تھے اوے جہانگیر, تو وہ منظر تے اسی نہیں دیکھیا, لیکن اے ضرور دیکھیا جس صدی دے اندر اسی آئے اس صدی دے اندر ایک ایسا مرد کلندر بھی آیا جنہیں پاکستان تے پوری دنیا دے بدماش تے بغیرت حکمرانوں نو للکار دے اور کیا اوے کائنات دے وڈے ذلیلو, تانوں پتہ نہیں رسول اللہ دا مقام کس طرح بیان کیتا جاندا ہے. جے استاد خادم حسین رضوی صاحب جنہاں دی للکار تسی ویکھیے انہاں دی للکار دا اے حال ہے تے حضرت مجدد الفسانی دی للکار دا کی حال ہوندا ہے. تواڈیاں للکاراں دا اے حال ہے جی تسی بیٹھ کے نعرہ لاندے ہو تے لوکاں دی تنبیہاں چ موتر نکل جاندے, تسی نعرے لاندے کہہ رہا جی تک تسی آج رات ہوئی دا نعرہ لایا کوئی نہیں, تسی ساڈا امتحان لے رہے ہوندے ہو, اسی خطیباں دا امتحان نعرہ جدوں بھی حضور دا لگے نہ پھرے نہیں ویکھی دا کہ میں اس گلے نو بچا کے کی کرنا ہے. اعلیٰ حضرت فرماندے جڑا بڈھا آدمی ہے نا ویسے انہوں سارے رعایت دیندے, مگر اعلیٰ حضرت کسی ضعیف کو رعایت نہیں دیتے. آپ فرماتے ہیں ذوف مانا مگر یہ ظالم دل ان کے رستے میں تھکا نہ کرے. فرمایا انہیں ٹھیک ہے بندہ بڈھا ہو گیا, اعصاب کام نہیں کر رہے, لیکن میں نے خود کتنی مرتبہ آسائیں کو کہا کہ خواجہ صاحب کو ریسٹ کروائیں, وہ آگے سے یہی بات کہتے تھے. خواجہ صاحب نے بھی یہی فرمایا بس میں چاہتا ہوں, حالانکہ بڑے شدید عارضہ قلب میں مبتلا ہے, لیکن فرمایا بس میں چاہنا ہوں کہ تاجدار ختم نبوت کانفرنس ہو جائے, اور اللہ کے فضل سے ہوئی. کیوں؟ اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ اسباب زیادہ ہوں تو تاجدار ختم نبوت کانفرنس ہو سکتی ہے, پیسہ زیادہ ہوئے, مرید ہوون, ساؤنڈ والے اچھے ہوون, کیٹرنگ والے اچھے ہوون, تمبو لان والے اچھے ہوون تے پروگرام اچھا ہو جاتا ہے. نہیں, یہ پیچھے حضرت مجدد وہ گولڑا شریف کے مجدد اور شیخ المسلمین حضرت پیر سید مہر علی شاہ صاحب نے اور تاریخی جملہ فرمایا قیامت تک دنیا تے پی ایچ ڈی کرتی رہے گی اور اس پر پریکٹیکل ہوتا رہے گا. آپ نے فرمایا قیامت تک بھی جڑا بندہ ختم نبوت تے کام کرے گا وہ دی کنڈ مگر رسول اللہ دا ہاتھ مبارک ہوئے گا. تسی نعرہ شروع کرو جی, ہن تسی نہیں لانا, لاؤ تسی نعرہ, ہاں بس بیٹھ کے لاؤ. توجہ کرو, میرا یہی کام سی جڑا میں ہن کام کرن لگا. تقریراں بڑیاں ہو گئیاں تسی سن کے, اے بھی سائیاں دی مہربانی, ابھی تک تسی شہید نہیں ہوئے تے ہن تسی نعرہ لانا, اس تو بعد میں گل کرنی تواڈے نال تے موبائل دی لائٹاں بھی کھول لو. کیا بات اچھا مانگ نہیں رہے ابھی تواڈے کول کہ چندہ نہیں مانگ رہے, ویسے موبائل کی لائٹیں آن کریں. سبحان اللہ, بلے بلے, اچھی توجہ سارے کر لو جنہوں نے نہیں کی تھی وہ بھی سجے پاسے والے بھی تھے. سبحان اللہ, سٹیج تے علماء بیٹھے نے, انہوں تو نہیں نہ کہہ سکتے تے چلو اگر کر بھی لیں گے تے سائیں مزید راضی ہو جان گے. تو ہن لانے جی نعرہ
آواز میں تو مدثر کتنے تک جانی چاہیے کم از کم قادیان تک آواز جائے اوتھے مرزا قادیانی جڑا ہے نا جی تے او دے جتنے بھی حواری ہیں ربہ دے اندر اے پیغام نے تاجدار ختم لوگ کہتے ہیں نعرے لگانے سے کیا ملتا ہے میں نے کہا اس سے مرزائیوں کے پتے پھٹتے ہیں اور کیا ملتا ہے اور میں نعرہ لانا ہے تسی زندہ باد کہنا ہے تے پھر لبیک دا بھی نعرہ لانا ہے چس آ جائے پتہ چلے جی تسی بھی کہو جی حضور اسی اتنا ہی کر سکتے سے اسی یہ تے کر کے دسیا ہے تاجدار ختم نبوت اچھا مجدد پاک چشتی بھی ہیں مجدد پاک چشتی بھی ہیں آپ نے سلسلہ چشت میں پہلے بیعت فرمائی اے مت کوئی نقشبندی سوچے کہ بولیں گے تو کچھ ہوگا نہیں یہ سارے یہ چپ رہ کے بھی اپنا ایک منظر ہوتا ہے بولن نال بھی اپنا منظر ہوتا ہے اے تھے کسی نون لیگ پی ٹی آئی یا زرداری دا نعرے نہیں لگ رہے اے تھے رسول اللہ دی ختم نبوت دا نعرہ لگ رہا ہے اے زندہ باد دیا ضربہ لاؤ جنہ دیا ماما دنیا تو ٹر گئی ہیں انہوں دیا ماما خوش ہون یا اللہ تیرا شکر ہے اے جا کے تسی اے جڑے عامل بیٹھے ہوندے نا انہوں نے لکیراں دکھاؤ کوئی کہندا تیریاں لکیراں دے اندر فلانا نعرہ لکھیا ہے سیاسی نعرہ لکھیا ہے اور تسی او خوش نصیب ہو بارو شریف بیٹھے ہو تواڈیاں قسمتاں دے اندر رسول اللہ دی غلامی لکھی ہے تاجدار ختم نبوت بول لاؤ لبیک 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 آہستہ کر کے واہ واہ جی واہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اینا دے بڑھاؤ زور پورا لانا ہے پورا زور لانا ہے نہیں ایسے نہیں پورا زور لبیک جاب پہ مسئلہ ہی سارے حل ہو گئے اور مسئلہ رہ گیا حضرت مجدد پاک نے مسئلہ نبوت دے ہوتے جڑی گل کی تھی میرے ورگے لکھاں تے کروڑاں سرہند شریف دی مٹی دے ہوتے قربان مسئلہ ختم نبوت دے ہوتے مرزائی جتنیاں ڈنڈیاں مرزائیاں نے جتنیاں ڈنڈیاں ماریاں تے جتنیاں مار سکتے ہیں قیامت تک حضرت مجدد الفسانی قیوم زمانی شیخ احمد سرہندی فاروقی رضی اللہ تعالیٰ نے بڑا خوبصورت جواب دیتا آپ نے فرمایا پتر میری گل دھیان نال سن فرمایا ان النبوت عبارت عن القرب الالہی فرمایا اے نبوت قرب الہی دا جنہوں شرف نصیب ہوئے رب دا قرب جنہوں نصیب ہوئے نا انہوں نبی کہندے تے لوگوں نے کیا جی یہ حضور کی اتباع سے آگے سے حضور کی امت میں بھی کسی کو نصیب ہو سکتا ہے اس لیے مرزا نے کہا کہ کوئی ذلی نبی ہے بروزی نبی ہے تشریعی نبی ہے حضرت مجدد پاک کا جملہ سنو تے اپنے مقدر تے ناز کرو لوگ کہتے ہیں بابے کیسے ہوتے ہیں میں نے کہا بابے ایسے ہوتے ہیں یہ ہیں ہمارے بابے توڑے وڈے ہوئے جنہوں نے نبوت کے اندر دروازہ کھولیا دیوبند سے آواز اٹھی نبی بڑے بھائی کی طرح ہے لوگوں نے کہا اچھا انگریز بولیا ٹھیک ہے جے نبی بڑے بھرا کی طرح ہوندا ہے تے ایک بندے نو میدان دے اندر لے آؤ ایک کہے گا میں بھی نبی ہاں ساڈے وڈے نے کیا تسی اس کی مثال لبتے ہو تم ان کی مثالیں تلاش کرتے ہو ہم نے تو ان کے غلاموں کو بھی بے مثال پایا ہے حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ جیسا امام آج تک دنیا میں نہیں آیا حضور کا مسئلہ آیا شفا شریف کے اندر قاضی اعظم مالکی نے لکھیا کہ حضرت امام احمد بن حنبل کو کسی نے پوچھا دسو جی معراج دی رات حضور نے رب نو دیکھیا کہ آپ نے نہیں کیا فلاں کتاب میں یوں لکھا ہے فلاں میں یوں لکھا ہے جمہور کا قول یہ ہے تو فلاں کا قول یہ ہے آپ نے فرمایا رآہو حتی انقطع نفسہ حضرت امام احمد بن حنبل نے اتنی مرتبہ کہا کہ آپ کا سانس ٹوٹ جاتا تھا جدو سانس ٹوٹتا سی آپ پھر کہندے سن حضور کی بات کرتے ہو ہاں معراج کی رات حضور نے خدا کو دیکھا ہے خدا کو دیکھا ہے خدا کو دیکھا ہے خدا کو دیکھا ہے فرمایا جدو رسول اللہ دا مسئلہ آئے تینج دی گل کرو کہ مسلمان تے مسلمان ہے غیر مسلم بھی تواڈے کولوں متاثر ہون تو بغیر جا نہ سکے
غیر مسلم بھی متاثر ہو جائے. یار یہ لوگ اپنے آقا مولا سے اتنا پیار کرتے ہیں. لیاؤ سارے پیر جنہوں نے اپنی شانہ بیان کروائیاں, انہیں دے مجمع دے اندر 3-4 گھنٹے کے بعد بندے ستے ہونے. ساڑھا فجر دا ٹائم آیا ہے لیکن حضور کے دیوانے ابھی بھی جاگ رہے ہیں. اور ابھی اس نعرے سے تو یوں لگ رہا تھا کہ یہ تو محفل شریف دا پہلا نعرہ ہے. کی خیال ہے جناب, میں غلط کر رہے ہیں جی؟ اچھا جی غلط کر رہے تھے پھر لا کے دیکھتے ہیں. تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت. تو اب یہ مت کہا کریں جناب, لوگ کہتے ہیں جی فلانا کہتا ہے جی تقریر چبھتی ہے, تو چبھنے کے لیے کریں گے, چبھے گی تو صحیح نہ. ہن تسی کہندے ہو لبیک والے ٹیکا بھی لاون تے آئی بھی نہ ہوے, انج تے نہیں نہ ہوندا. حضرت مجدد پاک نے فرمایا ان النبوت عبارت عن القرب الالہی الذي ليس فيه شائبۃ الذلیہ. فرمایا نبوت قرب الہی ہے, اس میں ذلیت کا شائبہ بھی نہیں ہوتا. یہ جو کہتے تھے نا جی ذلی نبی, آپ نے فرمایا کہ ذلیت کا شائبہ بھی نہیں ہوتا. اور بڑا تاریخی جملہ کہا, آپ نے فرمایا یہ قرب صرف انبیاء کے نصیب میں ہے. اور اگلا جملہ فرمایا نبوت قرب الہی ہے اور یہ قرب نبیوں کے نصیب میں ہے. اور فرمایا یہ نصیب اللہ نے ہمارے آقا و مولا پر ختم فرما دیا ہوا. یہ نصیب, یہ قرب اللہ تعالیٰ نے ہمارے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر ختم فرما دیا ہوا. اے مسئلہ ختم نبوت حضرت مجدد پاک نے ایسی گل کی تھی کہ قیامت تک کوئی بندہ چون بھی نہیں کر سکتا. اس لیے ہم کہتے ہیں نشبم نشب پرستم کے حدیث خواب گویم, چو غلام آفتابم ہما آفتاب گویم. نہ اسی کالے, نہ ساڑھے جھنڈے کالے, نہ ساڑھیاں فلکساں کالیاں, ساڑھے محبوب بھی چمکتے ہوئے, انہوں نے گلہ بھی چمکتی ہوئیاں. تے جنہ غلامہ دے نال رات کو 4 بجے اسی گلہ کر رہے ہیں, انہوں نے چہرے بھی چمک رہے ہیں. بس ہے حضور دے نال انج پیار کرنے جی میں بابا جی دس کے. بلکہ حضرت خواجہ فقیر محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما تھے, وظائف کے اندر مشغول تھے. تے کولو ایک دیوبندی باس کر دیں لنگ گیا کہ نبی پاک کو غیب کا علم نہیں تھا. تے آپ نے اپنی زبان دے اندر جڑا جملہ فرمایا ہو تسی آپ ہی پڑھ لینا کتابوں دے اندر. لیکن آپ جلال میں آگئے. یہاں کہتے ہیں ہمارے حضرت صاحب چپ ہیں, مسئلہ آگے رسول اللہ دی عزت دا. تے غلام ہوئے تے چپ ہو جائے. صدیق اکبر نے اپنے والد کو چنڈ مار چھڑی. اجی آپ دے والد نے کلمہ نہیں سی پڑھیا. حضور دی بارگاہ بلایا گیا کہ ابو بکر اب پیو دے منہ تے چنڈ کیوں ماری؟ عرض کیا حضور اس لیے کہ واللہ لو کان السیف قریبا منی لقتلتہ. چنڈ تا ماری ہے کہ میرے کو تلوار نہیں سی, تلوار ہوندی میں توڑ لا کے رکھتے نہیں. حضور کی عزت کا مسئلہ ہے تو جڑا بندہ اپنے آپ ہی جو باہر نہ ہوئے وہ مسلمان تے ہو سکتا ہے, مومن نہیں ہو سکتا. مومن کسی اور چیز کو کہتے ہیں. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں مومن وہ ہے جو ان کی عزت پہ مرے دل سے, اور نجدی تعظیم بھی کرتا ہے تو مرے دل سے. اے گال اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ لکھی. آپ نے کسی نے پوچھا مومن کون ہے؟ فرمایا مومن انہوں کہنن جڑا ایک کبے کہ 7 زمینیں اور 7 آسمان بھی مل جائیں تو رسول اللہ کی داڑھی مبارک کے ایک بال کی عظمت کو بھی نہیں پہنچتے. داڑھی شریف کے ایک بال کی عظمت کو بھی نہیں پہنچ سکتے. ساری دنیا دے اندر لوگ اپنے محبوب دے رخسارے دیا گلاں کر دیں. اعلیٰ حضرت نے جدو رسول اللہ دی گل شروع کی تھی کہ رخسار تو نہیں شروع کی تھی. آپ فرماتے ہیں عارض شمس و قمر سے بھی ہیں انور ایڑیاں. فرمایا اسی تے اپنے آقا و مولا دی ایڑیاں دیا شانہ بیان کرتے رہیے. قیامت آ سکتی ہے ایڑیاں دے حسن دا ذکر مکمل نہیں ہو سکتا. حضور دے نال پیار انج کرنا ہے کہ کافر بھی متاثر ہو جائے. عروہ بن مسعود نے جی کلمہ نہیں سی پڑھیا, حضور دی بارگاہ چایا, انہیں دیکھیا 1400 صحابہ سامنے بیٹھے ہوئے ہیں. ہمیں کہتے ہیں, واقعی کہتے ہیں جی ہم تو وہی کرتے ہیں جو صحابہ نے کیا. میں نے کہا صحابہ تو رسول اللہ کا تھوک بھی زمین پر نہیں جانے دیتے, اور تم تو کہتے ہیں جھکنے سے شرک ہو جاتا ہے. تینوں کے نے کیا جھکن نال شرک ہوندہ ہے؟ جلیا اکڑن دے نال شرک ہوندہ ہے, جھکن نال شرک نہیں ہوندہ. حب احمد کی تبلیغ تو نے نہ کی, کٹ گئی عمر گستاخیوں میں تیری. نقشی ڈھونڈنا اگر کام ہے تیرا, یوں ہی بستر اٹھانے سے کیا فائدہ.
हजरात शिद्दत से इंतजार कर रहे थे। अक्स अमीरुल मुजाहिदीन हजरत किबला साहिबजादा हाफिज मोहम्मद अनस हुसैन साहब रिजवी दामत बरकातुहुल कुद्सिया तशरीफ ला चुके हैं। आसानी से अगर आसान जुमले दे अंदर तारुफ पूछना चाहते हो तो ये वे कि वो पूरी कौम जेड़ी इंतजार कर रही सी ना जी, ते अज 3 बजे तो बाद ते इंज इंतजार हो रहा सी जिवें चंद चढ़न दा इंतजार होंदा पूरे पाकिस्तान की निगाहें जामे मस्जिद रहमतुल्लिल आलमीन की तरफ थी। अच्छा वो सोच रहे सन, जो वो सोच रहे सन इंज होना है, इंज होना है, इंज होना है। आज से पहले हम ये सुनते थे एक तीर से 2 शिकार, लेकिन आज एक तीर से 100 शिकार हो गए। आप कहते हैं जी 72 घंटे के बाद अल्टीमेटम क्या दिया है, वो 27 फरवरी का दिया है कि 27 फरवरी को पूरे पाकिस्तान में शटर डाउन हड़ताल होगी। कहते हैं 27 को ही क्यों रखी गई है? मैं क्या जेड़ा मसला मुमताज कादरी दी 27 गोलियां दा है ना, वो 27 फरवरी दा है। हुण 27 का इंतजार करो, फिर किवें मैदान लगेगा इंशाअल्लाह। तो अभी चंद लम्हों के बाद आपका खिताब होगा। मैं बात आपसे ये अर्ज कर रहा था कि हुजूर दे नाल इंज प्यार करना है कि काफिर भी मुतासर हो जाए। ये नहीं होना चाहिए कि किसी ने आकर ये कह दिया, जनाब जिस तरह इमाम अहमद बिन हंबल की मैं बात अर्ज कर रहा था कि हजरत इमाम अहमद बिन हंबल से पूछा गया कि 10 बजे मेराज दी रात हुजूर ने रब को वेख्या है? आपने फरमाया वेख्या है, वेख्या है, वेख्या है, आहूर 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 हद्दन कता नफ्सुहु। आपने इतनी मर्तबा जुमला किया कि आपका साह मुबारक टूट जाता सी। जिदों साह टूटता सी फिर शुरू तो कहंदे सन। फरमाया हुजूर दे नाल इंज मोहब्बत करनी है कि कोई टुरन वाला तुहाडे कोलों आके पूछे, ओ सुनियो तुसी कहंदे हो रसूलुल्लाह नु इल्मे गैब सी, तो तुसी हाथ चुक के ते आके ख्वाजा साहब कोलों ना पूछो कि हां जी हुजूर दसो बुखारी शरीफ दी केड़ी हदीस के अंदर लिखा है, हदीस नंबर की है, तो सफा नंबर की है, तो छपी की है। आप उन्होंने कहो और कमीनिया तू ये गल कर रहे हैं? हजरत फकीर मोहम्मद से पूछा गया, और मौलवी लांगरिया सीधों ने क्या जी इल्मे गैब नहीं जानते थे। आपने फरमाया और मां दा पुत्रा, फरमाया अगर शरीयत मसाइल मेरे सामने ना होंदे और शरीयत अहकाम ना होंदे ते मैं तेनू इस टाइम गिन के दस सकदा सा कि इस दुनिया के अंदर कितनी चूंटियां जड़ियां जमीन के उत्ते टुर रही हैं। तू रसूलुल्लाह की बात कर रहा है? फिर उन्होंने 10 बारी कहो हाँ हुजूर इल्मे गैब जानते हैं, हुजूर जानते हैं, हुजूर जानते हैं, हुजूर जानते हैं। कोई एक जाने जाने पूछे, हाँ जी तुम्हारा अकीदा है कि तुम हुजूर को जिंदा मानते हो? सीने पे हाथ रख कर कहो हाँ हम ये कहते हैं तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह। मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। आला हज़रत को पूछा गया जी ठीक है जी हुजूर जिंदा, लेकिन तुसी अपनी नात दे अंदर एक मिसरे दे अंदर 2 बारी लफ्ज़ वल्लाह क्यों लेके आयो? कसम चुक के क्यों कहते हो हुजूर जिंदा? फरमाया झलिया कसम चुक के मैं तां कहना कि मैनू रोजाना रसूलुल्लाह दा दीदार जे हुंदा है। हुजूर मेरे हुजरे में जलवागर होते हैं, कंजुल ईमान शरीफ का तर्जुमा मुझे लिखवाते हैं। ये क्या हुआ जी? हाँ जी हुजूर अल्लाह के अलावा किसी से मदद मांगनी चाहिए? सीना ठोक कर कहो हाँ अल्लाह वो सुन लेंगे, फरियाद को पहुंचेंगे। इतना भी तो हो कोई जो आह करे दिल से। एक आयत कोई पढ़े लन यखलुकू ज़ुबाबन वला इज्तमऊ लहू, सारे के सारे बंदे मिल जाएं तो ये मक्खी का पर भी नहीं बना सकते। तो उन्होंने कहो जेड़ा मक्खी का पर न बना सके उन्होंने गैरुल्लाह कहने। लेकिन काल लजी इन्नहु इल्मुम मिनल किताब अन आती कभी कबल अन यत्तता इलैका तरफुक, जेड़ा 2500 मील दूरों तख्ते बिल्किस चुक के ले आए उन्होंने वलीयुल्लाह कहने। व इस्तस्का मूसा लिकौनिही फकुल्ला बिअसाकल हजर, जेड़ा डंडा मार के 12 चश्मे जारी करे उन्होंने कलीमुल्लाह कहने। और व उब्रिउल अकमहा वल अब्रसा व उहयिल मौता बिइज़्निल्लाह, जो ठोकर मार के मुर्दे जिंदा करे उसको रूहुल्लाह कहते हैं। 40 दिन ते 40 रातां आग दे अंदर जेड़ा जावे और सड़न और आग जलती रहे लेकिन आग उसका कुछ भी ना बिगाड़ सके, उसको खलीलुल्लाह कहते हैं। फलम्मा फलगा माहु साया क़ाल या बुनैया इन्नी अरा फिल मनामी अन्नी अस्बहुका फंजुर माज़ा तरा। हजरत इस्माइल के गले पर 70 मरतबा छुरी चलने के बावजूद अपना सर न दिखाए, उनको ज़बीहुल्लाह कहते हैं। और जो एक सजदा करके पूरी उम्मत को बख्शवा जाए उसे हबीबुल्लाह कहते हैं। Ya Rasulullah
ایسے حضور سے پیار کرنا. ختم نبوت یادگار ختم نبوت. آج بھی سارے بابا جی دی کیا بات. بابا جی دی کیا بات. آج بھی ساڈے بابا جی دی پگڑی دی بھی کیا بات. بابا جی دے انداز دی بھی کیا بات ہے. عربی دے خطبے پڑھے نے پڑھے ہوں گے مگر جس رنگ دے نال ساڈے استاد پڑھتے سن اس انداز دی بھی کیا بات ہے. فتاوی رضویہ دیاں گلاں پڑھے کر دیں لیکن جس رنگ دے اندر امام رضوی نے امام رضا کا تعارف کروایا. ہمارے بابا جی جن کے لفظوں نے دشمن کے پتے پھاڑ کے رکھ دیے. مظہر اعلی حضرت پہ لاکھوں سلام. اسی امام اعظم نو نہیں دیکھیا لیکن امام اعظم دی استقامت نو ضرور دیکھیا ہے. اسی امام احمد بن حنبل نو نہیں دیکھیا لیکن امام احمد بن حنبل دے جگر نو ضرور دیکھیا ہے. اسی امام مالک دی زیارت نہ کر سکے لیکن امام مالک دا ادب سانو بابے دے اندر جھلکدا آیا نظر آندا ہے. اسی امام شافعی نو نہیں دیکھیا لیکن آپ کا تقوی دیکھیا ہے. اسی حضرت مجدد الف ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا زمانہ نہ پا سکے لیکن مجدد پاک دی للکار نو سی لاہور دے اندر دیکھیا ہے. اسی حضرت پیر سید لہری علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ دے نال تر کے فیض آباد تو لاہور تے نہ سکے لیکن بابے دے نال لاہور اور تر کے فیض آباد ایک باری تے گئے ہیں جناب. اس لیے بابا جی کی پگڑی کی بھی کیا بات, بابا جی کے جھبلو کی بھی کیا بات. تحقیقاں بڑے کرتے ہیں. کتاب میں یہاں لکھا ہے فلاں امام نے یوں کہا لیکن جڑی تحقیق حضرت امیر المجاہدین نے کتنا سٹے لانے رفضیوں دے خلاف, خاجیوں دے خلاف, نصبیوں دے خلاف اور بد مذاہب دے خلاف. لیکن حضرت فیض عالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار گوہربار کے قرب میں مینار پاکستان کے سائے میں آقا علیہ السلام کے صحابہ اور اہل بیت کے دشمنوں کو جو مجدد برفقت امام برحق نے یہ جملہ کہا دور کتیو اس جملے دی بھی کیا بات ہے. جگر اللہ نے بابا جی کو عطا فرمایا. سارے سادات اور آوان کے علاوہ جی میں بات عرض کرنے لگا ہوں. وڈیاں نو سلام لیکن اسی سارے بھی مل جائیے. اسی بابا جی دی چیچی انگلی دے ناخن ورگے بھی نہیں ہو سکتے. جڑی جرت استقامت بہادری الفضل ما شہیدت بہلادا ایک افغانستان کو آنے لے طالبان جڑے صحیح نو بھی ہے کہندن جہاد دا اعلان نصیبی کیتا لیکن امیر المجاہدین تواڈے بابے متاں کہندن کہ جدوں کدی ساڈے تے حملہ ہوندا سی اسی مورچے دے اندر ٹر جاندے ساں, جدوں جہاز لنگ جاندے سن پھر میدان وچ آندے ساں. لیکن جڑا تواڈا بابا ہے اے 1200 شل کھا رہا ہے تے نال کہہ رہا ہے ستمکاری ذرا ہنر آزمائے تو تیر آزما ہم جگر آزمائے. اے جگر جڑا رب نے بابا جی نو دیتا ہے اس جگر دی بھی کیا بات. وہ استاد صاحب جڑی ساری زندگی جڑا آپ نے گلا اپنا کھول کے مسئلہ بیان کیتا وہ تقریر شروع ہوئے یا آخر ہوئے کوئی گال ہوندی سی نہیں بھائی حضور دے نال نے واہ پیار کرنا ہے. گل نہیں سننی اپنے کننوں صاف کر لو بس آواز آئے. اعلیٰ حضرت کو کسی نے پوچھا جی آنکھ کے نو کہندن فرمایا ڈھیلے کو نہیں کہتے یہ تو ہاتھی کے پاس بھی ہوتی ہے. اس نے کہا دل کس کو کہتے ہیں فرمایا لوتھڑے کو نہیں کہتے یہ تو کتے کے پاس بھی ہوتا ہے. انہیں پوچھا سار کے نو کہندن فرمایا یہ اتنی بڑی کھوپڑی کو نہیں کہتے یہ تو گینڈے کے پاس زیادہ بڑی ہوتی ہے. اس نے کہا پھر کس کو کہتے ہیں فرمایا وہی آنکھ جو ان کا منہ تکے وہی لب کے مہب ہوں ناک کے. اونٹ وہ ہیں جن سے حضور کی شانیں نکلے. یہاں کہتے جی ہم نے ان جیسا عاشق رسول نہیں دیکھا. تو عاشق رسول ہی نہیں دیکھے. یہ تو دیکھے ہوں گے تو کدی یہ گل نہ کرتا. عاشق رسول کون ہے؟ امام مالک. وَقَانَ مَالِكٌ اِذَا ذُكِرَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم يَنْحَنِي وَيَصْحُبَ ذَلِكَ عَلَى جُلَسَائِهِ فَقِيلَ لَهُ يَوْمًا فِي ذَلِكَ فَقَالَ وَاللَّهِ لَوْ رَأَيْتُمْ مَا رَأَيْتُ لَمَا أَنكَرْتُمْ عَلَيَّ مَا تَرَوْنَ. امام مالک کے سامنے جب رسول اللہ کا نام اقدس لیا جاتا
تو آپ کی گردن جھک جاتی تھی. آپ خود رکوع کی حد تک, انحنا ینحنی دمان ہے, جھکنا, رکوع کی حد تک آپ جھک جاتے تھے. جو آپ کے تلامذہ, آپ کے اصحاب, آپ کے شاگرد, ان پر یہ بات گران گزرتی تھی, تو یہ بات ثقیل گزرتی تھی کہ لوگ دور دراز سے ملنے آتے ہیں, لیکن کسی کے سامنے, امام مالک کے سامنے جب حضور کا نام آتا ہے تو امام مالک یوں کرتے ہیں. تو ایک دن انہوں نے کہا استاد جی کی کر دے ہو تسی؟ فرمایا میں تانوں دستا میں کی کردا, اللہ دی قسمیں جو میں ویکھدا تسی ویکھو تواڈے نال بھی انج ہوے. انہوں نے کہا تسی کی ویکھدے ہو؟ فرمایا 30 سال ہو گئے, کوئی رات ایسی نہیں گزری جس رات میں رسول اللہ دا دیدار نصیب نہ ہویا. بڑے یہ تھے. آج سب کہتے ہیں ہمارے بھی بڑے ہیں. اقبال کہتا ہے تھے تو وہ تمہارے آبا, مگر تم کیا ہو, تم کیا ہو؟ تسی اپنا کام دسو, تسی حضور دی عزت واسطے کی کیتا. اور پھر مقابلے, یہ دوسرے لوگوں کے ساتھ مقابلے نہ کیا کریں جو پولیس والوں کے سینے پر اپنا سر رکھ کر رو رہے ہوں اور کہہ رہے ہوں کہ 3 دن کے اندر میرے ساتھ بہت ظلم و ستم ہوا, میرے ساتھ مجھے بڑی اذیت دی گئی, مجھے سونے نہیں دیا گیا. یہ تمہارے بڑے ہیں جڑے 2 راتاں کٹ کے آمن تے تیسرے رات نوحے کٹتے ہیں, اور ہمارے بڑے وہ ہیں جو 6 مہینے گزار کر آئے. پوچھا گیا بتائیں اندر کیا ہوا؟ میں چھوڑا پوچھتے ہو کیا ہوا؟ بس لطف سجن دم بدم, کارے سجن راہبا, انجوی سجن واہ واہ, انجوی سجن واہ واہ. اور آج اگر اہل سنت کے علماء اور مشائخ جو حضرت امیر محترم حافظ سعد حسین رضوی صاحب کی پشت پر کھڑے ہیں تو وہ شخصیت پرستی کی وجہ سے نہیں کھڑے, وہ نظریہ کی بنیاد پر کھڑے ہیں. اور نظریہ یہ ہے اے اندرو آنن تقی کہنن, اور وہ اندر سے آتے ہیں. حضرت مجدد پاک جدوں آئے کہ علامہ اقبال رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا نا اقبال ولیوں نوں شروع نہیں سی مندا, کیونکہ ولی ویکھے کوئی نہیں سن. پہلی باری جدوں مجدد پاک دی قبر تے حاضر ہویا, مرزا کہتا قبروں میں کیا ہوتا ہے؟ میں کہا تواڈے دیاں قبراں وچ کچھ نہیں ہوندا, ساڈے دیاں قبراں بڑیاں سونیاں. حضرت مجدد پاک کی قبر پر پہلی مرتبہ گئے, علامہ اقبال 6 گھنٹے بے ہوش رہے. تو 6 گھنٹے کے بعد جب کیفیت سے باہر آئے تو کہتے حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر, وہ خاک کے زیر فلک ہے مطلع انوار, اور اس خاک کے ذروں سے شرمندہ ہیں ستارے. اقبال کہتا ہے اے ستاروں کو لو پوچھ مجدد پاک دی مٹی دا کی مقام, اے ستاروں کو لو جا. اور کیوں یہ مقام کیوں ملا؟ کہ آپ نے روزانہ اشراق چاٹ پڑھی, آپ نے روزانہ تسبیح کی, اوزاف کیے. یہ اپنی جگہ پہ ہیں, یہ لازم ہے ترفع درجات کے لیے, ترفع درجات کے لیے وظائف لازمی ہیں, ان میں ناغہ نہیں ہونا چاہیے. لیکن اقبال کہتا ہے مجدد پاک کو یہ جو دنیا میں مقام ملا کہ ستارے آپ کی خاک کو سلام پیش کرتے ہیں, وہ وجہ یہ ہے گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے. گردن نہ جھکی, یہ گردن جھک سکتی ہے تو رسول اللہ کے آگے جھک سکتی ہے. یہ بابا جی یہ سبق دیتے نہیں یار, بس حضور دی گل آگے, گل ختم کر چھٹو. اب کسی کی کیا بات. معراج شریف کا جب مسئلہ آتا تھا نا, رجب شریف ہے اور حضور کا مثال مبارک بھی صبح 6 بجے کے قریب ہے, حضرت خواجہ صاحب کا ختم شریف بھی پڑھا جائے گا. تو معراج شریف کو استاد بیان کیسے شروع کرتے تھے؟ مولوی کہتا ہے میں نے آج فلسفہ معراج بیان کرنا ہے, میں نے آج معراج کی حکمتیں بیان کرنی ہے, میں نے آج مسجد حرام سے لے کر اقصی تک یہ بیان کرنا ہے. استاد تقریر کیسے شروع کرتے؟ مولوی خادم کون ہوتا ہے حضور کی معراج بیان کرتا؟ یہ جملے مولوی خادم کون ہوتا ہے کہ یہ حضور کی معراج بیان کرے؟ نہیں پوچھتے کیا ہو, عرش پر یوں گئے مصطفیٰ کے یوں. اپنی گل ہی نہ ہون دیتی, جدوں اپنی گل نہ ہون دیتی تاں تے اج بارو شریف ہی نہ رہا, بلکہ بارو شریف تو چلو پھر پنجاب ہے نا جی. مدینہ شریف عربی, جو عربی اہل عرب 1 مہینہ بھی نہیں ہوا ابھی مجھے آئے ہوئے, وہ اپنی زبان میں کہتے ہیں تواڈے بابے دی کیا. اچھا انہوں نے پنجابی نہیں آتی, سٹیٹس بابا جی کے. مجھے ایک عربی ملا, وہ کہنے لگا وہ کہنے لگا میں بابا جی سے کیوں پیار کرتا. وہ کہتا ہے ہمارے ہاں شمائل کی حدیثیں ہیں, ہم نے چھاپی ہے ترمذی, اور ہمارے یہ جو بیٹھنے والے حدیث پڑھنے یہ بھی کہتے ہیں کان رسول اللہ فخما مفخما یتلألأ وجهه تلألؤ القمر ليلة البدر اطول من المربوع واقصر من المشذب عظیم الهامة رجل الشعر ان فرقت حقیقته فرق. وہ کہتا ہے اس کا ان کا تلفظ بھی بڑا
عربی زبان جو ہے ان کی مادری زبان ہے. کہتا ہے پڑھتے یہ بھی ہیں لیکن جب تمہارے شیخ پڑھتا ہے تو یوں لگتا ہے وہ دیکھ بھی رہا ہے اور حضور کا حلیہ بھی بیان کر رہا ہے. بے شمار دلائل ہیں حضور کی ختم نبوت پر، لیکن ہم بغیر دلیل کے حضور کو آخری نبی مانتے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کریم حضور پر نور شافع جو من نشور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم کے ذکر پاک کی برکت سے آج کے اس عرص پاک کی تقریب کو اور اس مبارک کانفرنس کو اپنی بارگاہ کے اندر شرف قبولیت عطا فرمائے. جن جن حضرات نے جس طرح سے بھی تعاون کیا اللہ تعالیٰ نے دارین کی سعادتیں اور فضیلتیں عطا فرمائے اور اس آستانِ محبت کو، اس آستانِ غیرت اور حمیت کو تا صبح قیامت نظام مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نفاذ کے لیے چنے ہوئے آستانوں میں رکھے. جڑے چنے جانن پھر انہاں دیاں شاناں ہی وکھریاں ہوندیاں. جنہاں یار خرید جا کیتا مل بھی نہ ہوندیاں پلے، ایتھے اوتھے دوئی جہانی بلے بلے بلے. اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ انِ و محبت عطا فرمائے. وآخر دعوایا ان الحمدللہ.